اور یقیناً حضور کا ذکر اہل ایمان کے لیے تسکی کا سبب ہے۔ میں سینکڑوں بار یہ جملہ آپ تک پہنچا چکا ہوں۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المصغات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور تسکین نہ پہنچے۔ اہل ایمان حضور کے ذکر سے تسکین پاتے ہیں، اور جو حضور کا ذکر کرے انہیں وہ شخص بھی اچھا لگتا ہے۔ اور مجھے آپ پر رشک آ رہا ہے کہ آپ سارا دن کام کاج میں مصروف رہتے ہیں اور ساری رات حضور کے نام کی مجالس میں شریک رہتے ہیں۔ ربیع الاول کا چاند کیا طلوع ہوتا ہے، ذکر رسول کی بہار آ جاتی۔ کوئی گھر، کوئی گلی، کوئی مسجد، کوئی محلہ ایسا نہیں ہوتا جہاں نام محمد کا جھنڈا نہیں لہرا رہا ہوتا۔ فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ ہر شے فنا پذیر ہے، اقدار عالیہ برباد ہو رہے، اخلاق حسنہ تباہ ہو رہے، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، خون سفید ہو رہے، ہر شے نیچے جا رہی ہے، لیکن ذکر رسول اوپر جا رہا ہے۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے جس کی تکمیل ہو رہی ہے۔ میں نے ان کھلنڈرے نوجوانوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو گھر کا کام بھی نہیں کرتے، لیکن میلاد کا موسم ہو ساری رات جھنڈیاں ٹانک رہے ہوتے ہیں۔ یہ اہتمام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی محبت اور حضور علیہ السلام کے پیار کا یہ عالم ہے۔ نخرے باز نوجوانوں کو گلیاں صاف کرتے میں نے دیکھا ہے کہ یہاں حضور کے میلاد کے جلوس نے گزرنا ہے۔ محبتوں کی یہ عظیم داستان اور پیار کا یہ خوبصورت انداز اہل ایمان کو نصیب ہوا ہے، اور وہ یقیناً حضور کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں، بلکہ حضور کے ذکر سے تو میرا رب بھی خوش ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت ہے جس کو صحاح نے بیان کیا ہے کہ ایک دن آقا تشریف لائے اور صحابہ باہم بیٹھے ہوئے تھے، اور آقا کریم نے فرمایا ما اجلسکم، تمہیں یہاں آج کس شے نے بٹھایا ہوا ہے، کیوں بیٹھے ہوئے؟ آپ سے بھی تو کوئی پوچھ سکتا ہے نا کہ موسم میں آج تغیر بھی ہے اور بوندا باندی کے امکان بھی ہیں، سردی کی ایک تازہ لہر بھی آئی ہے، لیکن آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں کیوں آئے؟ تو آپ اس کو کوئی جواب تو دیں گے نا، یہی جواب دیں گے نا، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانا۔ تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آقا کریم نے فرمایا ما اجلسکم، یہاں آج تمہیں کس شے نے بٹھایا ہوا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بک، آج ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو احسان کیا ہے اور ہمیں اسلام کی ہدایت ملی ہے، اس پر ہم اللہ کی حمد بیان کرنے اور اس کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ صحابہ کیا تم اس بات پہ قسم اٹھا سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کی قسم ہم اس لیے بیٹھے ہو۔ فرمایا میں تم سے جو قسم لی ہے کسی تہمت کی وجہ سے نہیں لی، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ اس کو دور کرنے کے لیے میں نے قسم لی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا۔ میرے پاس ابھی جبریل آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ محبوب آپ کے جو غلام کام کر رہے ہیں اس پر اللہ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے، اس کام پر اللہ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے کہ دیکھو میرے محبوب کے غلام کیا کر رہے ہیں۔ تو حضور اللہ کی تخلیق کے شاہکار ہیں، اور اس پر جب کوئی شکریہ ادا کرے گا تو اللہ راضی ہوگا، اللہ خوش ہوگا۔